نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احسن الخالقین واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعۃ رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میرے محب مخلص مولانا محمد حسین، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ان کے اصرار کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میری صحت اجازت نہیں دیتی تھی، مگر میں مولانا کا مطالبہ رد نہیں کر سکا۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس میں اگر میں خیانت کروں اور صحیح بات آپ کی خدمت میں نہ عرض کروں، آپ کی خوشنودی کا خیال کروں یا کسی دوسرے کا، تو میں اللہ کی عدالت میں مجرم ہو کر پیش نہیں ہونا چاہتا۔ اس لیے آپ حضرات پوری توجہ سے میری بات سنیں۔ عام رب سے ہٹ کر میری باتیں ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ مقررین اور خطباء کی طرح کی باتیں کی جائیں۔ یہ ممبر پر جب کوئی شخص بیٹھتا ہے تو یہاں سے جب اٹھتا ہے تو اس کا یا قدم جنت میں ہوتا ہے یا جہنم میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ اگر یہاں دیکھے کہ مجمع کس طرح خوش ہوتا ہے یا یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں، یہ شرک کا ایک شعبہ ہے۔ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گا تو عند اللہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، وہاں میری کیا حالت ہوگی۔ بسم اللہ نام ماشاء اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مولانا میرے حبی فی اللہ، میں اللہ کے لیے ان سے محبت ہے۔ آپ کے حلقہ میں شاید بدنامی ہوں، میں جانتا ہوں اپنے شہر کے لوگوں کو بھی، کچھ مولانا کو اچھا نہیں جانتے، مگر یقین جانیں میں جو آپ کے سامنے ہوں نا، اور شیعہ سے کچھ میں ذرا نرمی کا رویہ رکھتا والا کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ صرف نتیجہ اس بات کا کہ سارے علم کے باوجود اور سارے گروہوں کو پڑھنے کے بعد مولانا کی کتاب اصول شریعہ ملی مجھے، اور ادھر سید گلاب حسین صاحب آل اللہ مقام، سید گلاب شاہ صاحب کی کتاب حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ، اور مولانا مفتی جعفر حسین ملچک ان کا جو صحیفہ کاملہ کا ترجمہ اور شرح تھی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس سے میں نے یہ سمجھا کہ یار لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں، یہ بات نہیں، کچھ محبت سے اور ہمدردی سے ان کا بھی سننا چاہیے۔ تو یقین جانیں اگر ان کی کتابیں نہ ہوتی تو جیسے شیعوں کو میں جانتا ہوں نا، مولوی محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ میں 6 مہینے رہا، وہاں بھی تحقیق کرتا رہا، اللہ پناہ دے میں اس شیعت سے اعلانیہ برات کا اظہار کرتا۔ ایسی شیعت جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، خالص شرک کی تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ، اور ائمہ کی محبت کا اس پر لبادہ ڈالا ہوا نہیں۔ توحید جو مولانا نے بیان کی اور حدیقہ سلطان، اس سے پتہ چلا کہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، ان بیوقوفوں کی باتوں کی وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک گروہ، ایسا نہیں، خالص توحید والے لوگ بھی موجود۔ یہ تمہیداً میں نے عرض کر دیا۔ تو آپ یہ یقین جانیں اس لحاظ سے مولانا سے مجھے محبت، حبی فی اللہ، اللہ کے لیے میرے پیارے ہیں، ورنہ نظریات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تحقیق میں الگ الگ رائے بھی ہو سکتی، کوئی جرم نہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی، مولانا کہہ رہے تھے کہ جو آدمی پورا زور لگائے، اپنی محنت خرچ کرے، تعصب چھوڑ کر اور حد نرمی چھوڑ کر اللہ سے مدد بھی مانگے، تو اگر غلط نتیجے پر نہیں پہنچے گا تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ حاضر ہے رحیم، کیوں عذاب دے گا؟ اس نے محنت پوری کر لی۔ تو آپ میری باتیں ذرا پیار محبت سے سن لیں کہ میری دعوت ہے وحدت امت کی۔ آپ نے CD میری سنی ہوگی، میری ایک مسجد ہے، یہ بچہ CD تیار کرتا رہتا، جس میں جمعہ کے دن شیعہ حضرات بھی ہاتھ کھولے کھڑے ہوتے ہیں میرے پیچھے، سنی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں۔ میں امت مسلمہ میں انتشار نہیں پسند کرتا، میں سمجھتا ہوں شجر ہے فتنہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہی پھل ہے نکلواتا ہے جو آدم کو جنت سے۔
یہ تعصب جب امت میں پیدا ہو گیا کہ ہم ہی مسلمان ہیں دوسرے مسلمان نہیں، اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ آپ سارے صاحب شعور ہیں، جو حالات اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہیں ساری مسلمان دنیا میں، وہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہے ہیں، اور وہ یہود اور ہنود اور سارے کفار جو کیا کہاں ہمیں معاف کر رہے ہیں۔ جہاں موقع ملتا ہے وہ یہ نہیں فرق کرتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے مسلم، اس کا وہ نام مٹانے پر تلے ہوئے۔ اس لیے اب وقت اختلافی بحثوں کا نہیں ہے، خدا کے لیے اس بات کو مانیں۔ شجر ہے فتنہ آرائی، یہ درخت جو ہے نا فتنہ آرائی کا فرقے بنانا، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، یہاں کوئی تقریریں سنیں گا وہ دل کے لے جائے گا کہ سنی جو ہے ان سے بڑا ظالم اور بے ایمان کوئی نہیں، وہ کریں گے، ان کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ شیعوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہی پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدمی۔ اگر اس میں پھنس گیا جیسے جنت سے نکل گیا تو ہم بھی جنت سے نکل جائیں، نکلے ہوئے 13-14 سال ہو گئے، کفار ہمیں کچل رہے ہیں مگر ہماری یہ بحثیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ دو چیزوں میں اللہ کے لیے فرق کریں، ایک ہے وہ عقیدہ اور ایمان جو آپ نے اللہ کی عدالت میں لے کر پیش ہونا ہے، اس کے لیے آپ کبھی نہ چھوڑیں، تحقیق کریں۔ اگر آپ مطمئن ہوں کہ شیعہ مسلک ٹھیک ہے قبول کریں، مگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے جا کر اس کو پیش کرنا، اس میں کوئی حد دھرمی نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو، وہ معاملہ آخرت کا، سنی اپنی فکر کریں، آپ اپنی کریں۔ ایک ہے دنیا میں ہمارا آپس میں معاملہ، الگ کر رہے ہیں ان دونوں باتوں کو۔ جو علماء اور خطبہ یہ نہیں کرتے وہ ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ آخرت کی بات آپ کر رہے ہیں، تحقیق کریں، ٹھیک ہے، جہاں دل مطمئن تو، مگر یہاں جو اسلامی رشتہ ہے کہ جو دو چیزوں کی شہادت دیتا، آپ کافی اٹھا لیں، مولا موجود ہیں، مسلم ہونے کے لیے صرف دو شہادتیں کافی، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا نہ صحابہ کو ماننے کا کوئی ہے نہ اماموں کو ماننا کہ وہ آخرت کی بات ہے، وہاں کر یہ فکر کریں۔ یہاں مسلم ہونے کے لیے کہ آپ کسی کو مسلم کہیں گے، جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، مسلم، آپ اس سے رشتہ ناطہ کریں گے، اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا آپ کے مرنے کے بعد، اس کا ذبیحہ آپ کو کھانا پڑے گا، سارے جو اسلامی برادری کے حقوق ہیں یہ اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ کوئی شیعہ سنی اس میں جھگڑا نہیں کر سکتا کہ دو گواہیاں جب اس نے دے دی کہ اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے رسول، وہ مسلم تو ہو گیا۔ آپ شیعہ حضرات کی کتابیں فقہ کی اٹھا لیں، سنیوں کی، ضدی لوگوں کی بات سب مانیں گے کہ یہ ان کو بیٹی دے سکتے ہیں، وہ ان کی بیٹی لے سکتے ہیں، نکاح بھی، نمازیں بھی ہیں۔ اب میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ وحدت امت، اجتماع کلمت المسلمین، کہ حضور کی امت میں اختلاف نہ ہو، یہ اللہ رسول کے نزدیک اتنا مقدم اور اہم ہے کہ اس کے لیے حضور نے بڑی قربانی کی ہے۔ یہ جو کچھ ہونا تھا نا، یہ سارے حالات اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیے تھے، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، آپ کی یہ سارے اخبار غیب حضور تک پہنچ گئی کہ بعد میں امت میں کیسے حکمران ہوں گے، کیسے ظلم ہوں گے، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کیا ہدایت کی؟ اس لیے امت کا اتحاد پارا نہ ہو۔ یہ میری آواز آسٹریلیا سے امریکہ تک پہنچ رہی ہے، میں پہنچانا چاہتا ہوں، ہر عالم کی میں محنت کرتا ہوں کہ آخرت کی بات کریں تو لوگوں کو بے شک دلائل دیں، اپنے کمروں میں بتائیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اس کے دلائل دیں، وہ فکر کریں۔ آخرت میں یقیناً وہی کامیاب ہوں گے جو طالب حق ہے، جنہوں نے حق کی تلاش کی۔ مگر یہاں مسلم ہونے کا رشتہ جو ہے اس کو ختم نہ کریں، جو مسلم کہلاتا ہے اس کو بھائی سمجھیں، اس کے ساتھ ایک ہو جائیں اور پوری دنیا میں ایک ہو کر کفار کا مقابلہ کریں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کافر، یہاں کوئی نہ کہے کہ شیعہ ہے اور نہ کوئی وہابی کہے نہ سنی، مل جاؤ، کفار جان تم سب کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں جو ہے نا اسلام، وہ صرف شہادتان کا نام ہے کہ دو شہادتیں جو دیتا ہے کوئی اس کو کافر نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ بیوقوف خود نادان ہے۔ دو گواہیوں کے بعد مسلم، تو ظاہر میں اس دنیا میں جو اسلام اور اس کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاں اتنی قدر ہے کہ رسول ہے۔ اب میں نے ایک گروہ دیکھا، ہر وقت میرا ان سے واسطہ رہتا، جو تاریخ میں ناسبی کہلاتا تھا، آپ کا مد مقابل تھا، اہل بیت سے دشمنی کو دین سمجھتا، دین کہ اہل بیت کو برا کہنا، ان سے بغض رکھنا ایمان ہے۔ کتاب میں لکھنا، کراچی میں جب ادارہ ہی ہے نا، آپ ان کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں، اتنی کتابوں کا پلندہ آ جائے گا، علانیہ لکھتے ہیں کہ ہم ناسبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین جب کہ یہ بالکل جھوٹے، حسین باغی تھا، سیدنا امیر المومنین یزید ہے، گروہ موجود ہے۔ مگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ظاہری اسلام کا احترام جو وہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ بڑا خطرناک مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں، مگر میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ ظاہری اسلام میں شیعہ سنی کوئی، یہ آخرت کی باتیں ہیں۔ آپ شیعہ بنے ہوئے سمجھتے یہ حق اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، وہ سمجھتا سنی حق پر وہاں جواب دہ ہوگا۔ مگر یہاں جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتا ہے، کسی کو حق نہیں ہے
کوئی مفتی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مسلم نہیں ہے، اس کو کوئی اسلامی حقوق نہیں دے رہے، وہ برادر ہے آپ کا، سارے حقوق اسلامی اس کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے کہ برے حاکم بھی آئیں گے، پیش گوئی فرمائی کہ وہ بے وقت نمازیں پڑھیں گے، اور ایسا ہوا تذیر سراج جامع پڑھتے ہیں بخاری میں، تو ایسا زمانہ بھی آیا کہ خطبہ دے رہا حجاج یا کوئی ظالم حاکم، زور کا وقت گیا، جمعے کا جا رہا ہے، اب مغرب کا وقت ہونے والا، لوگ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے بیٹھے بیٹھے نہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر نماز اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر امت کی وحدت پارا ہو گئی تو برباد ہو جاؤ گے، وہ ظالم بھگتے گا خدا کے ہاں۔ اگر وہ بے وقتی نماز پڑھائے نا، لوگوں نے کہا حضور ہم کیا کریں؟ فرمایا گھروں میں صحیح وقت پر پڑھ لینا، مگر ان کے ساتھ پھر جا کر نماز پڑھ لینا، ایک فرض ہو جائے گی، ایک ذرا اللہ کے رسول کے، اور یہ شیعہ سنی میں سب میں، مولانا کی کتابیں آپ دیکھ لیں جو فقہ جعفریہ پر لکھی ہے، 37 حدیثیں سحار و احسان کہ شیعہ کو بلا تقیہ سنی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ صرف جائز نہیں، فضیلت ثواب ہے اس میں، الگ نہیں پڑھ سکتا، الگ اگر وہ پڑھا ظلم کرتا، اور سنی کو نہیں چاہیے کوئی کہ میں نے یہ شیعہ جماعت قرار نہیں پڑھنا۔ جب معتمر عالم اسلامی کا پہلا اجلاس ہوا، جب یہ اسرائیل قائم ہوا، تو مفتی اعظم سے سید امین الحسینی رحمۃ اللہ، انہوں نے بلایا علماء اسلام کو، شیعہ بھی تھے، تو آقا شرف الدین حسینی بھی وہاں تھے، نماز کے لیے انہوں نے مفتی صاحب نے ان کو آگے کہا، سنیوں نے بھی ان کے پیچھے، انہوں نے کہا اگر تم لوگ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہود کو کیا جواب دو، کیا یہودیوں کا مقابلہ کر رہا، وہ دیکھیں نماز بھی نہیں مل کر پڑھ۔ تو 37 حدیثیں ہیں جن کا مولانا نے حوالہ دیا شیعوں کی کہ نماز جو ہے شیعہ سنی کو ملے، یہ خود رسولہ کیا گیا کہ بے وقت پڑھیں گے، کانٹ چھانٹ کر پڑھیں گے، ورنہ تم پیچھے پڑھنا پوری پڑھائیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی، اگر نہیں ٹھیک پڑھائیں گے گناہ ہونے ہوگا، تمہیں ثواب ملے گا۔ وحدت کتنی مقدم ہے، ٹکڑے نہیں ہونا، ایک رہنا۔ مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، لوگ ظالم حاکم بھی ہوں گے، وہ اگر جہاد کریں، دشمن عالم اسلام پر ہمراہ آور ہو جائے، ادھر ہجوم کرے، ہمارے علاقے میں گھسا ہے، جیسے عراق میں آ گیا، لبنان میں آ گیا، تو کیا ہم دیکھتے رہیں کہ حکمران جو ہے وہ ظالم ہے؟ یہ امام وقت معصوم نہیں ہے، جہاد نہ کریں؟ تو خود امام علی رضا علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، کافی میں آپ نے فرض، حالانکہ اس وقت عباسی تھے، ظالم، اور کیسی زیادتیاں، آپ نے فرمایا تم نے عباسیوں کو یاد دیکھنا، اگر سرحدوں کی حفاظت نہیں کرو گے اور جنگ نہیں لڑو گے رومی اور کافروں سے، فَإِنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ دِينَ محمد، یہ ظاہری اسلام مل جائے گا تو اصلی دین کہاں رہے گا؟ پھر کرنا ہی مل جائے گا دنیا سے، اس لیے نہ دیکھو کہ سنی حکومت کر رہا یا خارجی۔ میں نے امام محمد بن حسن شیبانی، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بڑی کتاب لکھی المبسوط، اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقہ میں خارجی حکمران برائے نام مسلمان، اللہ کے رسول نے کہا وہ دین سے نکل جائیں گے، امیر المومنین کو، ان کے مخالفوں کو سب کو کافر کہتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، اور اب بھی یہ اسٹیٹس جو ہیں مسجد الرحمان، یہ خارجیوں کی آبادی فرقے کے سلطان ہیں۔ تو امام محمد لکھتے ہیں اگر خارجی حکمران اور صحیح العقیدہ مسلمان وہاں رہتے ہو مگر کفار حملہ کر دیں تو لوگوں کو اس حکمران کی مدد کرنی چاہیے، فرمایا اس خارجی کی مدد کرو، وہ پھر اللہ رسول کا نام لیتا ہے، خارج کافر آ جائیں گے پھر اچھا رہے گا۔ ذرا میری بات کو توجہ سنا، ہو سکتا ہے کر بھی ہوں مگر میں بدبیانتی نہیں کرنا چاہتا کہ میں خوش کرنے کے لیے لوگوں کو باتیں کہوں۔ مولانا نے اگر مجھے دعوت دیا تو میں الحمدللہ اس کا جواب دیں کہ وہ باتیں کہہ دوں جو کل اللہ کے ہاں کہہ دوں کہ میں نے بھائی لوگوں تک صحیح بات پہنچا دی۔ آخرت کا ایمان جو نا حقیقی، وہ بے شک آپ سنی رہے، یہ شیعہ رہے، وہ وہاں کی بات ہے، مگر دنیا میں جب ایک دوسرے سے برتاؤ، دکان پر آپ جاتے ہیں، آپ کہہ رہی ہے تو سنی بیٹھا ہے، کافر ہے، اس کا دیا میں کیوں کھاؤں، گوشت کیوں خریدوں، نہ رہی وہ مسلم ہے۔ دنیا میں جو اسلام چاہیے نا وہ صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو گواہیاں جو دیتا ہر شخص اس کو مسلم کہے گا، جو نہیں کہتا نادان ہے، دین کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے، ان شہادتوں کے بعد مسلم۔ تو جہاد کا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نیت نہ کرو کہ ہم ان ظالموں کی مدد کر رہے ہیں حکمرانوں کی، یہ کرو کہ ہم ان علاقوں کو بچا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے علاقے بچے رہیں، کلمہ تو یہاں چلتا رہے، کفار آ جائیں گے تو کیا بنے۔ اور حج کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ حجاج جیسے آدمی عبد الملک ان کو بھیج دیتا تھا امیر حج بنا کر، بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے پڑتے، اور وہاں ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ اس سے پتہ چلا کہ فاسق ہو، فاجر ہو، خبیث ہو، کوئی نامراد ہو، اگر وہ حج کا امیر ہے ہمیں کیا، ہم اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم کیوں چھوڑ دیں۔ اور میں نے امام خمینی اور دوسرے علماء کے یہ فتوے پڑھے، دل خوش ہوا، انہوں نے کہا اگر کسی شیعہ کو پورا یقین ہے کہ چاند نظر نہیں آئے، آج 9 تاریخ نہیں ذی الحج کی، حج کا دن نہیں ہے، عرفے کا 8 ہے، تو ظاہر ہے 8 کو تو حج نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، وہ اپنی بات کو چھوڑے، جو وہاں کے سنی قاضی نے اعلان کر دیا اس کے مطابق حج کرے۔ کتنی بڑی بات کہ اسلام کی وحدت کو نقصان نہ پہنچاؤ، وہ جانتا ہے کہ آج نہیں حج کا دن، فرماتے تو اپنی چھوڑ، جس روایت کا اعلان وہاں کے قاضی نے کر دیا اس کی پابندی کر۔
یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ کے بندوں میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ آج مسلمانوں تک ان کو پہنچایا جائے. شیعہ سنی بحث کو مراد نہیں کرتا, وہ حجروں کی بات ہے. آپ وہاں تحقیق کریں, اپنی چھان بین کریں, ایمانداری سے کریں, جو صحیح عقیدہ نظر آیا اپنا رہے ہیں اس کو بغیر کسی تعصب کے, مگر وہ آگے جا کر فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جاتا ہے کون بدل. یہاں جو ہے نا مسلمان بن کر رہنے کی بات, اس میں مولانا بیٹھے اگر غلط میں کافی نکالا 2 گواہیاں کہ اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول. میں کئی مرتبہ سنیوں سے بھی کہتا ہوں, کہتے ہیں میں نے کہا یہاں کہاں لکھا یار کہ 4 خلیفوں کو مانو پھر مسلمان ہوگا. یہ تم نے آگے بات چلا دی, انہوں نے بھی چلائی. ہائی کورٹ میں مقدمہ ہو گیا, وہ محمود احمد رضوی تھے, بریلوی عالم تھے, انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ شیعہ جو ہے نا یہ آگے پڑھتے ہیں علی نے دیا, کلمے میں انہوں نے اضافہ کر دیا. تو وہاں پیش ہوئے جمیل احمد صاحب اور کئی شیعہ وکیلوں نے کہا جج صاحب اسلام کا کلمہ آپ پوچھتے ہیں تو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بات ختم. جو یہ پڑھتا ہم ان کو مسلم مانتے ہیں, ان کے ساتھ رشتے ناطے کرتے ہیں, ان کا گوشت کھاتے ہیں, ان کو بھائی مانتے ہیں. اور جب بات آگے چلتی ہے کہ شیعہ بننا یہ سنی, یہ بے شک عربی نہیں پڑھتے مگر کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان ان چاروں کو خلیفہ مانو, یہ بھی تو اضافہ کرتے ہیں, رسولات پر رک جاتے ہیں. ہم وہاں کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بدائی یہ ٹھیک, یہ ہے شیعت سنی, اسلام وہاں ہی ختم ہو گیا. انہوں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی یار, مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام جو ہے نا اس کا کلمہ تو وہی ہے کہ اللہ کو مان لیا, رسول کو مان لیا, وہ شخص بن گیا مسلم, اور سارے مسلم ہیں بھائی بھائی. ہاں نمازیں مل کر پڑھے, بے وقت بھی پڑھے, گناہ ہوگا تو اس کو ہوگا, آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا, بلکہ اس قربانی کا اجر ملے گا کہ آپ نے ایک افضل چیز کو چھوڑ کر کہا چلو کوئی بات نہیں بھائی, ہمارا بھائی پڑھا رہا پڑھے. مگر کرے کون؟ خود شیعہ آپس میں کہتے ہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا, ہمارے حدیثوں میں دوسروں گروہ بنے ہوئے آپس میں بھی میں اس کے, یعنی دین کے ساتھ سب نے مذاق بنا رکھا. دین کہتا کہ جو مسلم ہے اس کو بھائی مان, اس کے ساتھ اس دنیا میں تو مسلمان والا سلوک کرو نا, آگے جا کر وہ جہنم میں جاتا ہے آپ کو کیا, اس کو بھی چاہیے تحقیق کرے, نہیں کرتا بھگتلے گا. یہاں نہ ساتھ ڈالیں, یہاں ایک ہو جائیں. سب ملت انگیز تھی, ملت ایک خدا نے بنائی تھی, ہم نے اس میں سے 100 ملتیں بنا لی ہیں. بڑے سارے خود شب خون ریختی, اپنے قلعے میں ہم نے خود درارے ڈال دی ہیں. وہ شیعہ بن گیا, وہ سنی, بڑے آرام سے کفار ہمیں مٹا رہے ہیں. یہ افغانستان میں بربادی ہوئی, آپ کو علم ہے. طالبان سنی تھے اور سخت قسم کے, مولانا رشید احمد دہانیہ مرحوم ہو گئے, انہوں نے لکھ دیا کہ مذہب شیعہ آگ لگا دی, متصب ہو گئے. شمالی اتحاد والے ایرانیوں کے ساتھی جو ان سے قسم کی جاری, نتیجہ کیا نکلا, ملک برباد ہو گئے. عراق میں اب وہ کوشش کر رہا ہے وہ امریکی کہ شیعہ سنی جنگ کرا دی جائے, مگر وہاں لوگ عقل سے کام رہے ہیں. لبنان نے بڑی کوشش کی کہ حسن نصر اللہ تو شیعہ, وہاں بھی یہ جادو نہیں چلا. تو خدا کے لیے کفار کے ان حربوں اور چالوں کو سمجھو, اس دنیا میں مسلم ہونے کی حیثیت کا مقدم جانو. آخرت کی فکر ہر شخص اپنی کرے, وہ ریسرچ کرتا رہے. مگر یہاں جو شخص کہتا ہے نا کہ میں اللہ کو مانتا رسول کو, اس کے بارے میں ذرا دل میں آپ نہ رکھے کہ یہ مسلم نہیں ہے. کیوں مسلم نہیں ہے, اور آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اسے, مسلم مانے اسے. اور میں مولانا کی موجود میں کہہ رہا ہوں, جب کافی میں نے پڑھا, وہ ناسبی جو دشمنی کرنا ہے بیت سے دین سمجھیں, ان کے بارے میں امام علیہ السلام سے پوچھا, اب آپ کے عقیدہ میں تو کافر ہے, امامت ماننا تو گزارا, وہ تو ویسے ان کی بیدبی کرتا ہے, ان سے عداوت رکھتا ہے, اس کو دین سمجھتا. مگر جب پوچھا گیا کہ باپ مر گیا اور ناسبی تھا, کیا میں اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ اب امام نے کیوں نہ کہا کہ وہ ہمیں نہیں مانتا تھا, کافر تھا, اس کی طرف سے حج کیوں کرنا, کیوں کہا؟ اور یہ سارے شیعہ فقہا نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, باپ کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ناسبی مرے تو اس کی طرف سے حج بدل کرو. کیا فائدہ اس کی طرف سے حج بدل کر؟ خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کفر بھی ہے, یہ ایک قسم کا نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کافر, ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے فلاں کافر, یہ بات غلط بھی نہیں, علماء فتوے دیتے ہیں, مگر کفر دونا کفر, کفر میں بھی مدارج ہے. بیمار ہے کہ صرف نزلہ بیمار تو وہ بھی, ایک کینسر ہے وہ بھی مر, کتنا فرق ہے ان دونوں. ایک کفر ہے سرے سے اللہ کو نہ مانے, یہ انتہا درجے کا کفر. ان کا ذبیحہ خدا نے حرام کر دیا, ان کی بیٹیوں سے نکاح حرام کر دیا. ایک کفر ہے رسول کا, کہ رسول کو نہیں مانا, اس کا درجہ اس سے کم ہو گیا. قرآن میں آ گیا کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے وہ اپنے دین پر بھی رہیں. شیعہ حضرات کہتے ہیں نکاح متع, دوسرے کہتے ہیں دوسرا نہیں, مگر ان کا نکاح جائز کر دیا. مشرکوں کا نہیں کیا, اہل کتاب کا کر دیا, بطور متع ہو یا دائمی ہو اجازت دے دی کہ یہ اس سے ہلکا کفر ہے. اور یہ امامت کا کفر یا صحابہ کا کفر کا کوئی نہیں مانتا. اگر یہ اس درجے کا ہوتا تو امام علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ ناسبی باپ کی طرف سے تم حج بدل کر لو. تو میں کتنا بے ایمان تھا, ٹھیک ہے وہ عذاب نہیں کرنی چاہیے, مگر اسلام سے تو یار خارج نہیں ہوا, مسلمان ہے, حج بدل اس کی طرف سے کرو. اب بابر حج نکال لینا اور پڑھا دینا, کہ کہا نہیں امام نے کہ ناسبی باپ کی طرف سے حج کرو.
جو دشمن اہل بیت ہے، صرف یہ نہیں کہ امام سے نہیں مانتا، علانیہ کہتا کہ میں ان کو برا کہتا ہوں، ان سے رابط رکھوں، ان کی طرف سجے بدل کا کیا مطلب کیا میری بات کا کہ ایک اسلام ہے جو اللہ کی عدالت میں ڈانٹا جائے گا کہ اس شخص کی تحقیق کیا تھی، وہ ہر شخص کو الگ تحقیق کرنی چاہیے۔ ایک اسلام ہے قانونی اور ظاہری کہ دنیا میں ہم کس کو مسلم مانیں، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور رسول کو مانے۔ جو یہ کہے گا وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ بھابی ہو، قانون اسلامی کے مطابق وہ مسلم ہوگا، کوئی شخص اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتا، جو نکالتا وہ خود ظلم کرتا، دین سے جاہل اور بے خبر ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی نبوت کی شہادت کے بعد وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ آپ لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، وہ مومن ہے، چلو یہ بھی اس طرح استعمال کرتے رہے کہ آگے جو ہے وہ مومن کا مسئلہ ہے، یہاں مسلم کا مسئلہ، مسلم کا ضرور سمجھنے، آگے کی بات میں نہیں کرتا، تم وہاں مومن بنے رہو، وہاں اپنا ثابت کرے ہم مومن ہیں، وہ آخرت کی بات ہے۔ یہاں کیا چاہیے مسلم کہ مسلم ہے یہ نہیں، اللہ رسول کو مانتا نہیں، مسئلہ کو سمجھ رہا ہے یہ نہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ الگ بات ہے۔ یہاں صرف مسلم ہے، سینے سے لگائے، محبت کرے، نماز ہو رہی ہے شامل ہو، حج کرا رہا ان کا امام وہاں ساتھ میں۔ یہ فتویٰ جو میں نے شیعہ علماء کا بتایا سب جا لکھا ہوا کہ اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ چاند کی رویت جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں، چاند نہیں نظر آیا، آٹھ ہے آج عرفہ کا دن ہی، مگر کہتے ہیں چھوڑو اپنی بات کو، جب سارے مسلمان اس قاضی کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں تم نے کیوں نہیں حج کرو، ساتھ کرو۔ اور میں گیا حج پر بڑی خوشی، پہلے بھی کیا کئی مرتبہ، مگر میں دیکھتا تھا شیعہ دوست نکل جاتے نماز کے ساتھ شامل، اس مرتبہ کے سب صفوں میں کھڑے، ہاتھ چھوڑے ہوئے ساتھ ہی پڑھ رہے، دل خوش ہوا کہ کم از کم امام نے خمینی رحمۃ اللہ نے یہ تو اچھا کام کیا، انہیں سمجھا دیا کہ یار ہاتھ لٹکا کر پڑھ لو مگر ساتھ ہی پڑھو، کیوں نکل جاتے ہو، خام خواہ دنیا کو دکھاتے ہو کہ اللہ کے گھر میں بھی ایک نہیں آئی، تو اللہ کے لیے یہ باتیں چھوڑے، جو باتیں ہیں نا مسلمان رہنے کے لیے ان کو آپ مقدم سمجھیں کہ اللہ اور اس کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی کے بعد لوگ آپس میں بھائی۔ اب ذرا آپ دیکھیں، میں نے وہاں بھی رجوع میں خطاب میں یہ کہا کہ خاندان رسالت کے احسان کا مسلمان کوئی افسانہ نہیں دے سکتے، بڑی قربانی کی کہ سمجھتے تھے کہ ہماری حد تلفی ہوئی، مگر امیر المومنین کے ساتھیوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی شرارت نہیں چھیڑی، مشورہ مانگا وقت کے حکمرانوں اور خلیفوں نے، جانبداری سے مشورہ کیا، وہ سارے لگ بڑا موضوع کہ اس میں اسلام کی بہتری ہے، کوئی بخل نہیں کیا، تحفظ نہیں رکھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں میں کیوں ان کو مشورے دیے، بالکل خیر خواہی کی ہے، نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں، کتابیں پڑھی، بہار الانوار آپ پڑھے، نماز سے امیر المومنین انکار نہیں کی، بالکل ساتھ پڑھتے تھے، جیسے مولانا کہتے ہیں کہ پڑھا کرو سنیوں کے ساتھ، اسلام کے اتحاد کی خاطر چھوڑا نہیں، ہر جگہ ساتھ دیا۔ اور امام حسن علیہ السلام کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر بھی بہت زمانہ خراب ہو گیا تھا، پہلوں کی نسبت بھی، مگر انہوں نے پھر بھی قربانی دے دی کہ اگر میری سلطنت چھوڑنے سے مسلمان متحد رہ سکتے ہیں، خانہ جنگی سے بچ سکتے ہیں، تو یہی بات علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم تو ایک لحاظ سے علیہ السلام محترم ہے، جیسے میرے بھائی بلوچ صاحب کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم از یک نسبت عیسیٰ دی، از سے نسبت حضرت زہرا دی، اور فاطمہ علیہ السلام تو تین وجہ سے محترم، باپ ہے تو خاتم الانبیاء، خامد ہیں وہ اولیاء کے سردار، اور بیٹے ہیں دو، مادر مرکز پرکارش، مادر قافلہ سالارش، یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامہ۔ رسول اللہ کی امت کی وحدت کو بچانے کے لیے، ورنہ کر جاتے کہ میں کیوں اس شخص کو حکومت دوں، نہیں، اگر یہ دینے سے بھی مسلمان بے اتفاقی سے بچ سکتے ہیں۔ تا نشین ذات سے پیکاروں کی تخت پشت پادر برسر تاج، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں پسند، حالانکہ وہ جس قسم کا اسلام اس وقت تھا سارے جانتے، سنی شیعہ سب جانتے، بہانہ بنانے کی انہیں بھی پتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرما دیا تھا کہ یہ ملک عزوز ہوگا، معاویہ سے جو حکومت شروع ہوگی وہ ظالمانہ ٹائرنگ کنگن، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی، ایک سنی عالم نہیں مجھے ملا جو کہے کہ اس کی حکومت اسلامی تھی، مگر کیا کیا جاتا، مسلمانوں کا اتحاد برباد ہوتا، کفار کو موقع دیا جاتا کہ وہ ملک میں گھسا، نہیں، قربانی دے دی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے واقعہ میں جب ایک سادہ دل آدمی پڑھتا ہے کہ امام نے قدم قدم پر کہا کہ اگر تم لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے واپس جانا، یہ تاریخ میں قدم قدم پر امام نے حر ملا تو کہا بھائی ان لوگوں نے بلایا تھا، اگر نہیں اچھا سمجھ میں واپس جا رہا۔ میدان کربلا میں بھی مرد ساتھ سے کہا، اب ایک آدمی کہتا ہے یار اگر وہ جہاد کے لیے گئے تھے ایسی باتیں تو کرتے، جان بچانے کی، توبہ توبہ، جان بچانے کی بات نہیں، جان تو وہ اللہ کے رسول کے سینہ پر کھیل رہے تھے۔ اس وقت حجرے میں جب گیا امیر المومنین علیہ السلام اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا حضور کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری، پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ، یہ ہے سنت کی حدیثوں میں سے بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو کبھی زمین پر نہیں آیا،
یہ اتنا ہم معاملہ ہے کہ اس کی اطلاع کے لیے خصوصی فرشتہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں یہ تو شط الفرات پر شہید کر دیا جائے. یعنی اس وقت سے بیٹے کو پتا تھا تو اس لیے اگر وہ کہتے تھے واپس جانے دو تو مسئلہ کیا تھا وحدت امت کی برقراری. یا اگر میرے اس طرح کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے تھے جب وہ ہو نہیں ملا کہ جو بعد میں لشکر آنے والے اتنے ہیں ان سی نسبت یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے جنگ شروع کریں. فرمایا نہیں اکھر البدات بالقتال. یہی تو غلط بات ہے کہ میں پہل کر دوں اور لوگوں کو بہانا مل جائے کہ حسین نے شرارت شروع کی. یہ نہیں ہو. باقی لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب کوئی بات انہوں نے صلح کی نہیں مانی اتحاد کی پیشکشیں ساری ختم ہوگی. پھر دیکھا کہ آپ کے حوصلے میں کوئی تزلزل آیا کسی نے آپ کے صبر میں کوئی کوتاہی دیکھی. از میں اونچوں کو ہسارا ہوں سوار پائیدار اور تند سیر اور کامگار. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں حسین علیہ السلام کا ارادہ نہیں ہلا. انہوں نے کہا وہ باتیں یار نانا کی تعلیم تھی کہ امت فساد سے بچاؤ میں کہتا تھا ورنہ تم سمجھتے تھے میں بزدل ہوں. پھر میدان میں اعلانیہ پڑھ رہے تھے کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ وہ بزدلی کی باتیں غلط سمجھتے تھے وہ تو صرف دین اسلام کی حفاظت کے لیے کہ کم از کم ظاہری اسلام چلتا رہے مگر جب تم نے نہیں مانا تو اب سن لو ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خذولی. اگر میرے مرے کے بغیر میرے قتل کے سوا اسلام نہیں بچتا تو آؤ تلوارو میرے اندر گھس جاؤ کرو اپنا کام. مجھے اپنے ارادے سے کون پھیر سکتا. کسی میں ضرورت ہے کہ حسین کو متزلزل کر دے. تم نے نادانوں اور رحم کو میری ان پیشکشوں کو اس پر محمول کیا کہ میں جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے آخری حد تک کوشش کی کہ میری وجہ سے کرما گو میں کوئی شرارت نہ تھی. میدان کربلا میں بھی لوگ کہتے تھے کہ پیچھے جو لشکر آ رہے ہیں گھنٹوں وہ تو بہت ہے ان سے ہی شروع کر دیں. اللہ نے یہی تو یہ ظالم چاہتے کہ میں شروع کر دوں اور یہ جواز پیدا کر لیں. تو اس نے بھائی ابتدا کی. تو یہ سارے حوالے جب میں نے مختصر دیے اس سے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ خاندان رسالت نے ہر مرحلہ پر اپنے ہر حق سے دستبرداری کو قبول کیا مگر کوشش کی کہ رسول اللہ کی امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو. لوگوں کی اپنی بدقسمتی تھی کہ وہ نہیں اس طرف آئے ورنہ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب جو ان کے شیعہ اور شیعہ مولانا بیٹھے ہیں آپ کو جانتے مشایت بھی ایک رفع جنازے کے ساتھ لوگ چلتے ہیں. کوئی آدمی رخصت ہونا چاہتا ہے وضع کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلنا مشایت شیعہ اس سے نکلا. اب شیعہ کون ہے جو اہل بیت کے ساتھ اقوال و افعال میں چلے وہی کام کرے وہی باتیں کرے جو اہل بیت نے کی. اگر کوئی شیعہ کہلاتا ہے نہ اس کی گفتگو اہل بیت سے ملتی ہے نہ اس کا عمل ملتا ہے بالکل جھوٹا. میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کا پڑھا. شاگرد نے کہا کہ امام ہم تیرے موالی ہیں تو ان سے محبت رکھتے ہیں ہمارے علاقے میں شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں یلیمون بالمعاصی مگر گناہ کرتے جاتے نہ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بے انصافیاں کے. امام نے فرمایا انہم کذابون بالکل جھوٹے ہیں. لیس لنا بمغارن وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں جھوٹ بولتے. ہمارے شیعہ ہوتے ہمارے شیعوں کا یہ کردار شیعہ تو مانا یہ دیتا ہے کہ ساتھ ساتھ چل رہا. اگر وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے قول و فعل میں وہ شیعہ ورنہ کوئی نہیں. مفتی جعفر حسین منتظر لکھتے ہیں شرح نہج البلاغہ میں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے زمانہ حکومت میں تشریف فرما تھے تو قمبر نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے کوئی شیعہ ملنے کے لیے آئے. آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھ کر فرمایا جاؤ نے کہہ دو تم علی کے شیعہ نہیں ہو. نہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کا کوئی نشان نظر آتا ہے نہ روزوں کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہے وہ چپکے ہوئے ہیں. یہ کون سے میرے شیعہ ایسے شیعہ ہوتے. تو اللہ کے لیے آپ یہ بحثیں اور جھگڑے نہ کریں شیعہ بنے صحیح مانو جو ائمہ اہل بیت نے کیا نا وہ کریں. جو ان کا طریقہ اب کیا ہے مولانا نے اسراء اور رسوم لکھ دی بیچاروں نے ادھر ادھر سے بارش ہو رہی کہ یہ تو وہابیت ہے. وہ غریب کہتا بھائی جو اہل بیت نے کیا وہ کرو جو انہوں نے نہیں کیا نہ کرو. اس پر طوفان برپا کہ نہیں یہ گمراہ کر رہا غلط کر رہا. اللہ خوش رکھے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب آ گیا ساجد نقوی صاحب نہیں بالکل ٹھیک ہے میں ان کا میری بات ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بس میں نے بات جو ہے نا اپنے بھائیوں تک پہنچا دی. یا معاشر المسلمین یا اخوۃ الاسلام میرے محترم آ گئے ساجد نقوی صاحب. میں نے ان کے والد گرامی کا بھی حوالہ آپ کو دیا کہ وہ حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ اور مولانا کی اصول شرعیہ اگر میں نہ پڑھتا اللہ گواہ میں آپ کی محفل میں کبھی نہ آتا. دو شیعہ میں نے دیکھے تھے ان کی کتابیں پڑھی تھی. میں جانتا ہوں اسلام کے ساتھ ان کا اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں. نہ وہ خدا کی توحید ہے ان کے پاس نہ کوئی بات ہے اپنا جعلی دین بنایا ہوا. یہ کتابیں تھیں جن سے مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ یار یہ اسلام سے باہر نہیں نکلا ہوا گروہ اسلام کا گروہ توحید کو مانتے ہیں اور توحید باری تعالیٰ بھی ایسی پاک اور صاف کہ جس میں کسی شرک کی ملاوٹ نہیں کوئی تشبیہ نہیں کوئی تمثیل نہیں خالص تنظیر کی. ان دو کتابوں کی وجہ سے میرے دل میں
کچھ رغبت پیدا ہو. میں پڑھا ٹھیک ہے میں اب بھی کوئی شیعہ نہیں ہوں، نام کسی گروہ سے طرف، میں صاف کہتا ہوں وہاں بھی میرے تقریریں ہوتی ہیں، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ مسجد اہل حدیث کی ہے مگر میں اہل حدیث نہیں کہہ رہا تھا، وہاں بھی منبر پر کہتا ہوں کہ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ میں صرف آپ لوگوں کی جو باتیں وہ دہراؤں، یہ نہیں ہوگا. میں اپنے علم کی بنا پر جو باتیں صحیح سمجھتا ہوں جن کا میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا وہ کہوں گا. ہر شخص کو یہ حق ہے وہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرے، اس دلیل کو پڑھ لے. باقی اگر وہ کہنا میری خواہش کے مطابق بات کرو تو نہیں ہوگی. اسی لیے میری اس مسجد میں جمعہ کی نماز میں ماشاءاللہ شیعہ دوست بھی ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، دیوبندی ہوتے ہیں. میری دعوت ہوئی ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی کہ جو ایمان ہے آخرت کا معاملہ وہ وہاں کے لیے الگ تحقیق کریں. جو اسلام ہے کہ ظاہری مسلم ہونے کے لیے جو بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی، اس کو کافی سمجھیں. اور جن جن جماعتوں میں یہ بات ہے وہ سارے نقوی صاحب کے بارے میں مجھے خوشی ہے کہ مدرسہ عمل میں یہ بھی شریک ہے الحمدللہ، سارے گروہ وہاں اکٹھے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ جو ہے ان اختلافات کو اچھالنے کا نہیں ہے. پوری دنیا کفر جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے کہ ہمیں مٹا دے. اس لیے اگر ہم نہ سمجھے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. انہوں نے تو کہا تھا ہندوستان والوں ہمیں اسلام والوں کو چاہیے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. پوری دنیا ٹلی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. تو امام علیہ السلام نے جیسا کہ رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ظاہری حکمران جیسے عباسی اگر دشمن حملہ آور ہو جائیں تو جہاد کریں، فرمایا بھائی ان کی خاطر نہیں کرنا، اسلامی علاقے کو بچانے کے لیے کرنا. فیننا فی دروس الاسلام دروس دین محمد. یہ ظاہری بھی اسلام بھی مٹ جائے گا تو حقیقی دین پھر کہاں رہے گا. اس لیے یہ جو ہے نا ظاہری جس حد تک بھی یہ سارے دوست ایک جگہ ہو جائیں، کفار سے مقابلہ میں متحد ہو جائیں. یکشو توحید را مشہود کن غائب بشراز عمل موجود کن. آپ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں. اللہ کے لیے اپنے اختلافات کچھ مدد کے لیے ملتوی کرتے ہیں. علمی حد تک علماء اپنے دائروں میں بحثیں کرتے رہیں ورنہ پورا عالم اسلام متحد ہو جائے. اسی میں ہماری بقا کا سامان ہے، ورنہ بربادی میں اب کوئی کسر نہیں ہے. کوئی اندھا آنکھوں کا جانتا نہیں، ورنہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کفار کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. تو میں شکر گزار ہوں مولانا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں آپ کی خدمت میں اس حالت میں بھی حاضر ہو گیا. اللہ میری بھی اس گفتگو کو قبول فرمائے اور میرے آپ سب کے سینے میں عالم اسلام کا درد پیدا کرے اور ہم میں اتحاد اور وحدت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستحکم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم آپ کے ممنون احسان ہے کہ تشریف لائے اور ہمیں مستفید. میں آپ کا احسان مولانا سے مراد سوال کیا تھا؟ ہاں بسم اللہ تعالیٰ. سوال لکھا میرے بھائی نے، قبلہ ارشاد فرمائے کہ شیعہ کا جنازہ اہل سنت پڑھ سکتا ہے جو نکاح کے ٹوٹنے کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے. میرے اپنے شہر کی بات ہے کہ امام تھا اہل سنت، اس نے ایک شیعہ دوست کا جنازہ پڑھ دیا تو دوسرے اور ہمارے فتویٰ دے دیا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس امام کا ٹوٹ گیا کہ یہ دوبارہ تجدید ایمان کرے اور اپنا نکاح. میرے پاس آئے، میں نے کہا یار کیوں اس غریب کا نکاح ٹوٹنا اور شیعہ کا؟ میں نے اس وقت پھر حوالہ دیا کہ آؤ میں حدیث سے تمہیں ایک شیعہ کا حوالہ دوں جو اتنا بدنام ہے کہ سنی علماء کذاب کے علاوہ اس کا ذکر نہیں کرتے. ہار صابر کا ذکر جب کرتے ہیں کہتے کذاب تھا، رجت کا قائل تھا، انتہا درجے کے سخت کلمات کہتے. مگر اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میرا جنازہ گورنر کوفہ صحابی عبداللہ بن یزید ختمی پڑھائے. انہوں نے جنازہ پڑھایا صحابی رسول نے، انہوں نے اس کو لحد میں اتارا، پاؤں کی طرف سے سال کر کے داخل کیا اور کہا یہی سنت. میں نے کہا حدیثیں اپنی نکال کر دیکھو، اتنا علانیہ بدنام شیعہ اس کا صحابی جنازہ پڑھا رہا، اس کا نکاح نہیں ٹوٹا. کیوں کہتے ہیں ایسا؟ بھائی مسلم ہے، بھائی ہے، پڑھا کرو. نکاح کیا ٹوٹنے جب پتہ چلے ہمارے بھائی پڑھو. یہی تو میں آپ کے سامنے چلاتا رہا ہوں. اگر کوئی نہیں سمجھ سکا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جنازے بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو. آخرت کا معاملہ اللہ پر چھوڑو، جو نہیں صحیح تحقیق کرے گا خود ہی بھگتے گا. جس نے تلاش حق میں کمی نہیں چھوڑی، اس کے بعد جو کچھ بھی نتیجہ اس کے سامنے آئے انشاءاللہ اللہ رحیم العدل ہے، ظلم نہیں کرے گا. اگر اس نے تعصب چھوڑ کر ایمانداری سے تلاش حق کی ہے تو اول تو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے دے گا. اگر کوئی ایسا یہ بدنصیب کہ نہیں کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر اپنی رحمت سے فضل فرمائے گا، سزا نہیں ہوگی. تو جنازے پڑھا کریں. نکاح کیوں ٹوٹنا ہے؟ نکاح بھی آپس میں کریں. آپ بچیاں ان کو دیں، وہ آپ کو بچیاں دیں. فتاوے بھرے ہوئے، کوئی اس میں مانع نہیں. شرارتی لوگوں کی باتیں، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جس کے دل میں کی محبت نہیں. بالکل میں بھی یہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح مسلم ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس نے دانوں کو اگایا اور جس نے جانوں کو پیدا کیا. اللہ کے رسول نے مجھے یہ فرما دیا تھا کہ تجھ سے بغض نہ کرے گا سوائے منافق کے اور تجھ سے محبت نہ کرے گا سوائے مومن کے.
یہ بالکل حق ہے، مگر اس دنیا میں بوجھ کر رہے ہو بے ایمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. مگر وہ میرا فتویٰ جو میں نے کافی میں سے پڑھا نا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ناصبی جو علانیہ بوجھ رکھتے تھے امیر المومنین پر لعنت کرتے معاذ اللہ، ان کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام سے جب پوچھا کہ میرا والد فوت ہو گیا تھا ناصبی، میں اس کی طرف سے حج بدل کروں؟ عام سنی کی بات نہیں، ناصبی یہی جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، وہ وہاں منافق ہے، یہاں مسلم ہے، کلمہ پڑھ رہا، ہم نہیں اس کو کافر کہیں گے. اگر کفر ہے تو وہی کفر دون کفر، کوئی کفر بہت سخت درجے کا ہے کوئی اس سے ہلکا. یہ سارے اہل اسلام آپس میں بائی بائی بن کر رہے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں، ان دونوں سوالوں سے کچھ اور وضاحت ہوگی. اللہ ہمیں ایک ہونے کی توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اتار دیں.